اچھا، کچھ روایات بھی ایسی آ رہی ہیں جس میں نمازوں کا ذکر آ رہا ہے، مختلف دنوں کی مختلف راتوں کی نمازیں اس کے اندر آ رہی ہیں، طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے بھائی اس طریقے سے اتنی رکعتیں تم نے پڑھنی ہیں، تو شب برات کے حوالے سے جو نمازوں کا ذکر آ رہا ہے یہ درست ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر بھی کوئی بھی روایت ہمارے پاس آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب، ہمیں دیکھنا چاہیے ماضی میں محققین علماء کیا کامنٹ کر کے گئے ہیں، وہ روایتیں ٹھیک ہیں، وہ روایتیں اس قابل ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہم نسبت دیں۔ تو یہ جو صلاۃ الرغائب نام سے جو بھی ہیں، رجب کے اندر پڑھی جانے والی نماز یا 15ویں شعبان کو پڑھی جانے والی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو آئی ہیں یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 15ویں شعبان میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، بدعتان قبیحتان مذمومتان وحدیثہما موضوفہ یکرہ فعلھا فرادا وجماعتن، الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہ اشد درجے کی بدعتیں ہیں اور یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر بنائی گئی نمازیں ہیں۔ شب برات میں اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ اگر لوگ عبادت کر لیتے ہیں، کوئی اور 10 کام نیک کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اجتماع کر لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں منانے دیا جاتا ہے اس کو؟ دیکھیں، مسئلہ عبادت سے نہیں ہوتا، کسی بھی نہ عالم دین کو ہو سکتا ہے نہ کسی مسلمان کو ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض نظریات ایسے رکھ لیتے ہیں کسی بھی دن کے حوالے سے یا کسی رات کے حوالے سے یا کسی شخص کے حوالے سے جو صریح قرآن پاک کی مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم اللہ کے کلام کو غلط قرار دینے پر تل جاتے ہیں۔ اچھا، شب برات کے اندر پرابلم یہ آتی ہے، شب برات میں ہمارے یہاں ایک اصول، کچھ چیزیں، کچھ نظریات ہیں جو بن چکے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہی یہ رات آئے گی، جو بر صغیر کا ماحول ہے، آپ اس میں دیکھیں گے میسیجز ایسا چلنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اہم فیصلے ہوں گے، دعا کرنا۔ اب یہ نظریہ ہمارے یہاں عوام کے اندر ایک دماغوں میں بیٹھ چکا ہو۔ پرابلم اس سے ہے، اس لیے کہ صریح قرآن پاک کے خلاف۔ سورہ دخان میں اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے ایک برکت والی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ دخان میں ذکر کی۔ پرابلم یہ ہے جب قرآن اپنی وضاحت خود کر دے، اس کے بعد اگر کوئی مرفوع بات بھی ہمارے پاس آئے، صحیح سند کی بھی آئے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی کہ ہم اس سے قرآن پاک کے ایک محکم حکم میں تبدیلی کر دیں۔ اللہ نے قرآن میں خود اس کی وضاحت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر سورہ قدر میں اللہ نے خود فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ، کہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر سورہ قدر میں اللہ نے وضاحت فرما دی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر اہم امور کے لیے فرشتوں کا نزول اس رات کو ہوتا ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ یعنی بالکل کھل کر قرآن پاک نے جب ایک مقدمہ رکھ دیا، اس کے بعد میں کسی بھی دلیل کی بنیاد پر، چاہے وہ کوئی روایت ہو، چاہے وہ کوئی موقوف بات ہو، کوئی مرفوع بات ہو یا آثار آپ کے پاس آ رہے ہوں، اس بنیاد پر میں بولوں نہیں وہ شب برات والی رات ہے کہ جس میں تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو قرآن پاک کو آپ غلط قرار دے دیں۔ تو سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے، عبادت والا مسئلہ تو ایک ثانوی حیثیت میں انسان ڈسکس کرتا ہے نا، سب سے پہلے یہ جو نظریات شب برات کے بنے ہوئے ہیں یہی صریح قرآن پاک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ روایات بھی ایسی آ رہی ہیں جس میں نمازوں کا ذکر آ رہا ہے، مختلف دنوں کی مختلف راتوں کی نمازیں اس کے اندر آ رہی ہیں، طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے بھئی اس طریقے سے اتنی رکعتیں تم نے پڑھنی ہیں، تو شب برات کے حوالے سے جو نمازوں کا ذکر آ رہا ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر بھی کوئی بھی روایت ہمارے پاس آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب، ہمیں دیکھنا چاہیے ماضی میں محققین علماء کیا کامنٹ کر کے گئے ہیں، وہ روایتیں ٹھیک ہیں، وہ روایتیں اس قابل ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہم نسبت دیں۔ تو یہ جو صلاۃ الرغائب نام سے جو بھی ہیں، رجب کے اندر پڑھی جانے والی نماز یا 15ویں شعبان کو پڑھی جانے والی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو آئی ہیں یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں اور متفق ہے محدثین محققین کے سب جھوٹی روایتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایک چیز جھوٹ پکڑی جاتی ہے کہ کسی بندے نے جھوٹ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس جھوٹ کی بنیاد پر میں کوئی عمل کروں گا تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ میں الٹا گناہگار ہو رہا ہوں کہ ایک چیز اللہ کے نبی سے ہے ہی جھوٹ منسوب، میں اس کو کیوں اتنی ویلیو دے رہا ہوں کہ اس پر میں عمل کر کے ثواب کی تمنا رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے ثواب دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں کچھ عبارت آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان ہو یا رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب جو پڑھی جا رہی ہے، بدعتان منکران قبیحتان، یہ دونوں شدید قسم کی بدعتیں ہیں، منکر کام ہے اور قبیح کام ہے۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، قاتل اللہ وادیعہا و مختارعہا،
کہ اللہ تعالیٰ برباد کر دے جس نے یہ جھوٹ بنایا، اللہ تعالیٰ برباد کر دے اس کو، یعنی اتنے سخت الفاظ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحیح. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جھوٹ گڑی تھیں، اس جھوٹ کی بنیاد پر قرآن کو غلط ثابت کرنے پر لوگ تل گئے ہیں کہ اب لوگ قرآن کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے ہی نہیں، وہ تو یہ والی رات ہے. یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا جس کی بنیاد پر لوگ قرآن پاک کو ایک تحریف کرنے کی طرف چلے گئے، اس کی تفسیر کے اندر اتنا بڑا بلنڈر کرنے کی طرف چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے بڑے شدید ایک اور سخت الفاظ استعمال کیے. کہتا ہے یہ جو بھی مخصوص نمازوں کا ذکر آتا ہے احادیث میں نبی پاک علیہ السلام سے منسوب، یہ جھوٹی روایتیں ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر عمل نہیں کیا جاتا. ویسے کسی نے عبادت کرنی ہے کر لے عبادت. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ تو دی کہ جناب یہ جھوٹی روایات ہیں. اب چھوٹے سے الفاظوں میں آپ نے اتنی سی بات کر دی ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرقہ پوری دنیا میں یہ چیزیں کر رہا ہے، ان کو انجام دے رہا ہے. مطلب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، جھوٹ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ لیکن میں اس کے لیے ایک بات کرتا ہوں، یہ چیز آج کی نہیں ہے کہ بھائی یہ دنیا میں ایک پھیلا ہوا عمل ہے. کوئی بھی بدعت ہے نا، وہ جب وہ پھیل جاتی ہے تو واپس سنت کی طرف لے کر آنا ایک مشکل کام ضرور ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت رہی ہے، یاد رکھیے گا، عملی سنت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو قرآن منصب رسالت قرار دیتا ہے. اپنے مبارک زمانہ میں بھی جو غلط رسومات تھی دین اسلام کے خلاف، اس کو ختم کر کے ایک سنت قائم کی نبی علیہ السلام نے. وہ عمل کہ جو ہمارے دین اسلام میں قابل قبول ہوگا، دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. جب کوئی بدعت پھیل جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ضرور ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ پھیل گئی ہے، بلکہ یہی علامہ نووی، جن کا میں نے ریفرنس آپ کو دیا، ایک جملہ لکھ رہے ہیں، اس پہ غور کیجیے گا. علامہ نووی فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَرُّ بِبَعْدِ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ فَصَنَّفَ بَرَكَاتُ فِي اسْتِحْبَابِهِمَا فَإِنَّهُ غَالَطَ فِي ذَلِكَ. وہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ نہ ہو جانا کہ کئی اہل علم بھی اب دعوت دینا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور مستحب قرار دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لو. کہہ رہے ہیں گمراہ نہ ہو جانا، کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب کتابیں بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں، رسائل لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ بڑا فضیلت والی نمازیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گمراہ نہ ہو جانا. اور یہی بات حیرانی والی ہے کہ ابن الحاج مکی کو آپ مدخل میں پڑھیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اتنا یہ عمل پھیل چکا ہے، لیکن اب اس اکثریت کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا. دیکھو نئی بات نہیں ہے، شروع سے علماء ذہن بناتے آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت سے ممالک ہیں جس میں بالکل یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن صرف یہ بر صغیر یا اور بھی چند ممالک ایسے ہیں کہ جس میں غلط نظریات بہرحال ابھی بھی چل رہے ہیں. سمجھنا چاہیے ہمیں. اچھا، آپ کے پاس کتابیں کہیں اور سے آتی ہیں یا وہی کتابیں پڑھتے ہیں جو مکتبوں پہ ملتی ہیں، چھپتی ہیں؟ کتابیں تو وہی ہوتی ہیں، اس میں الگ سے کہاں؟ سر پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی عبارت اور اتنی خطرناک عبارت امام نووی کی، تو یہ کیا اور لوگ نہیں پڑھ سکتے؟ سر نووی تو پھر شافعی ہیں، ہمارے یہاں تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں نا. آپ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو رد المختار میں ہی پڑھ لیں، انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے. بحر الرائق کتاب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو صلاۃ الرغائب یا یہ جو راتوں کے اندر ہم مساجد میں اجتماع کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت ہے. اس کام کو علامہ شامی حنفی، جو ہمارے یہاں ایک معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ بھی لکھ کے گئے ہیں. وہ بھی ماضی کے علماء احناف کا حوالہ دے کر کے گئے ہیں کہ یہ جو جماعت کے ساتھ اہتمام کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت بنتا ہے. تو سر اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہے، علماء واضح لکھ کے جا چکے ہیں، بعضوں سے غلطی ہوئی اس کو بھی متنبع کر کے جا چکے ہیں. ہم قرآن پاک کو نہیں تعویل میں ڈال سکتے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کچھ نظریات اس رات کے حوالے سے ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی قرآن کو چیلنج کرتے ہیں، اس وجہ سے علماء بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. اپنے نظریات ٹھیک کریں، یہ بات نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ استدلال یوں کرتے ہوں گے، چلو بھائی روایات ہیں تو چلو کچھ ضعیف روایات بھی ہیں، اور ضعیف روایات فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ، تو شاید اس وجہ سے یہ لوگ عبادت کرتے ہوں. دیکھیں یہ جملہ ایک ایسا ہے جس کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا جاتا تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ فضیلت کے اندر ضعیف روایات کو قبول کیا جا سکتا ہے. یہ محدثین اور محققین علماء نے ایک ضابطہ لکھا، لیکن سوال یہ ہے یہ ضابطہ صرف اتنا ہی لکھا تھا یا ہم آدھا ضابطہ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی علماء نے ذکر کیا کہ کچھ شرائط ہیں جس کو پورا کر لیا جائے تو فضیلت کی بات پر اگر کوئی شخص حسن ظن رکھتے عمل کر لے تو کر لے، اچھی بات ہے، نیک کام کر رہا ہے. اور وہ شرائط کیا ہے پہلے وہ ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. ضعیف روایت کو فضیلت میں چلانے کا مطلب یہ ہے، پہلی شرط اس کی یہ کہ جس کام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو وہ کام آلریڈی ہمارے دین میں ثابت شدہ کام ہو. اچھا، قرآن کی اس پہ نص موجود ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ثابتہ ہو. ایک چیز ثابت ہے، صرف اس کی فضیلت کے اوپر کوئی بات آ گئی تو پھر آپ عمل کرنے، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط علماء نے ذکر کی کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف نہ کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یوں نہ کیا جائے، کہا جائے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اچھا، کیونکہ روایت کا ضعیف ہونا خود دلالت کر رہا ہے وہ بات اللہ کے نبی کی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو یہ نسبت نہیں کرنی
آپ کے سامنے بھائی ایک بات ہے، آپ نے ایک جس طرح ایک عالم نے آپ کا ذہن بنایا کہ یار اللہ کا ذکر کیا کرو، آپ کو اچھا لگا رہا، آپ اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، ایک بات آئی ہے بس آپ نے اس پر عمل کر لیا، لیکن نسبت اللہ کے نبی کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اور تیسری شرط علماء نے ذکر کیا کہ سنیت کا اعتقاد بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ چونکہ یہ کام سنت سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، ہمارے دین میں ثابت ہے، میں اس لیے عمل کر رہا ہوں۔ سر یہ تو شرائط خود بتا رہی ہے کہ علماء سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں عمل نہیں کرنا ہے تو اتنی شرائط ہے، اور ان شرائط کے اوپر پورا اترے گا کون؟ اور چوتھی شرط جو سب سے بڑی ہے حضرت، جس کی طرف نارملی لوگوں کی توجہ جاتی نہیں، فضیلت کے باب کے اندر ضعیف روایت قبول ہوتی ہے، افضلیت کے باب کے اندر کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ہر وہ مقام جہاں پر کسی بھی دن کا، کسی بھی وقت کا، کسی بھی شخص کا افضل ہونے کا استدلال پکڑا جائے گا، وہاں ضعیف روایت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ افضلیت کا تعلق اللہ کی بارگاہ سے ہے، اور وہ علم غیب ہوتا ہے جہاں پر کچی باتیں بالکل چلتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں، 15ویں شعبان کی رات کو اگر آپ معظم مان لیں تو یہ صرف فضیلت ہوگی، یا اس رات کو دوسری راتوں سے افضلیت قرار دینا ثابت ہوگا؟ افضل قرار دینا۔ جب افضل ہے تو اس میں ضعیف روایت کبھی بھی چل نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ محققین علماء کو اگر اسٹڈی کریں گے، جیسے علامہ شاطبی مالکی کو کتاب الاعتصام کے اندر انہوں نے پورا باب باندھا ہے اس چیز کا کہ فضیلت اور افضلیت کا فرق نہ کرنا یہ ہمارے یہاں بدعتوں کا دروازہ کھول کے بیٹھ گیا۔ ہم افضلیت کے استدلال پکڑے ہوتے ہیں، جن شرائط کے ساتھ علماء نے ضعیف قبول ہوگی لکھا، نہ ان شرائط کو سمجھا، ان شرائط کا مطلب ہی یہ تھا کہ سر قبول نہیں ہوگی، ان شرائط کا کوئی بھی پورا نہیں اترتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں غور کریں، ہر بندہ جب بھی بات کر رہا ہو کہے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ بولو یار یہ تو روایت ضعیف ہے، وہ فوراً کہے گا ضعیف روایت فضیلت میں، بھائی فضیلت میں اسی شرط سے چلتی تھی کہ اب نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دے کر کے لوگوں میں بات نہ کرو، سنیت کا اعتقاد اس میں نہ کرو، ثبوت کا اعتقاد اس میں نہ کرو، آپ اس کی اصل آلریڈی پہلے سے دین میں ثابت ہونی چاہیے، ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی، آپ ضعیف حدیث کیسے لوگوں میں سنا رہے ہیں؟ تو یہ ضابطہ ٹھیک نہ سمجھنا ہمارے یہاں تو مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ جو ہمارے پچھلے پروگرام میں باتیں آئی ہیں، جو یہ چیزیں پھیلتی ہیں یا کہیں سے شبہ لگتا ہے، وہ یقیناً کوئی کتاب ہی ہوتی ہے۔ اب یہ شب برات کے نوافل کے حوالے سے، شب برات میں عبادت کے حوالے سے اکابرین جو بڑے معتمد اسلام کے گزرے ہیں اکابرین، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ قوت القلوب لے لیجیے، امام غزالی کو لے لیجیے، احیاء العلوم کے اندر پورا انہوں نے چیپٹر قائم کیا گئے، وہاں سے استدلال کر کے، وہاں سے پڑھ کے ان کی نسبت لے کر بھائی اتنے بڑے امام نے بات کہی ہے تو صحیح ہوگی، یہ پھر یہاں سے عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کوئی نہ کوئی اصل تو بنتی ہے نا۔ تو یہ بعض اہل تصوف کی کتب ایسی تھیں، احیاء العلوم میں، قوت القلوب میں، اس کے اندر بالکل ان نمازوں کے حوالے سے فضیلتیں آ گئیں۔ علامہ نووی کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، علامہ نووی میں نے نام لے کر ذکر کیا ہے قوت القلوب کا بھی، احیاء العلوم کا بھی، یعنی کہ ان کتابوں میں آنا لوگوں کو دھوکہ میں ڈال دیتا ہے، نہیں دھوکے میں نہیں آنا، اس میں غلط لکھا ہے۔ اچھا صحیح، میں وہ عبارت بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ ذکر کر رہے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، وَلَا يَغْتَرُّ بِذِكْرِهِمَا فِي كِتَابِ قُوتِ الْقُلُوبِ وَإِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ۔ کہہ رہے ہیں آپ گمراہ نہ ہو جانا کہ یہ بات قوت القلوب کتاب کے اندر آئی ہے یا احیاء العلوم کتاب کے اندر آئی ہے، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ باطل، یہ بالکل باطل بات ہے، کسی کتاب میں بھی، وہ اللہ کی کتاب نہیں جس کے اندر یہ بات آئی۔ یہی وجہ ہے کوئی نہ کوئی اصل تو بنتی ہے نا، چونکہ بعض کتابوں میں آ گیا وہیں سے باتیں پھیل گئیں، لیکن اس نظریے نے قرآن پاک کی ایک اصل کو بہت ایک ضرب لگائی ہے کہ ہم سورہ دخان کی کچھ آیتیں جو شب قدر کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، ہم اس کو لے کے چلے گئے اس رات کے حوالے سے، تو یہ ایک تفسیری تحریف ہے، قرآن پاک پر ایک حملہ ہے۔ ان فاسد نظریات کی بنیاد پر علماء سخت سٹینڈ لیتے ہیں کہ یہ نظریہ بالکل نہ رکھا جائے۔ ویسے کسی نے عبادت کرنی ہے، شوق ہے دن میں روزہ رکھے، راتوں کو عبادت کرے، عبادت سے ہمارا دین نہیں رک رہا، لیکن عبادت کے ساتھ اب غلط باتیں دماغ میں تصورات بٹھا لیں گے، عقائد بٹھا لیں گے، وہ چیز مسئلہ کرتی ہے۔ اس لیے علماء سخت سٹینڈ لیتے ہیں کہ عبادتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، اپنے تصورات، اپنے نظریات ٹھیک رکھیں۔ اچھا، ان راتوں کے اندر بالخصوص جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ 4 رکعت ہوتی ہے، مختلف طریقہ کار اس کے اندر حدیث پاک میں آئے ہیں۔ 2 سوال ہیں یہاں پر، ایک تو صلاۃ و تسبیح ثابت ہے یا نہیں سنت سے، نمبر 2 نوافل کی جماعت کروانا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے دیکھیں کچھ روایتیں آئی ہیں جس میں صحیح روایت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں یہ ہے کہ وہ ضعیف بہت کچھ ملی، ان کو ملا کر کے حسن قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو ایک طبقہ علماء کا اس کو حسن سمجھتا ہے، وہ عمل کر لیتا ہے، فضیلت سمجھتے اوکے، لیکن جو محققین علماء ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کبھی بھی صلاۃ و تسبیح کی نماز کو مشروع ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ ایک تو روایتیں کوئی بھی ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں نماز کی حیت میں تبدیلی آ رہی ہے، یعنی اس انداز میں نماز ہے جس انداز میں عام جو تواترا نماز چلتی آ رہی ہے وہ نہیں ہے، اور ہر وہ روایت جو صحیح سند کی بھی ہوں،
اگر وہ متواتر عمل کے خلاف ہو قبول نہیں ہوتی تو یہ ضعیف کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے محققین علماء جو گزرے، مجتہدین جو گزرے، صلاۃ التسبیح کی نصوصات ان سے ملتی ہی نہیں ہیں، اکابرین سے ملتی ہی نہیں ہے۔ لہذا بہتر قول یہ ہے، محقق قول یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز سے انسان احتیاط کرے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر اس کو حسن روایت قرار دیا جاتا ہے اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو عوام الناس عمل کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اجتہادی نوعیت کا ہی مسئلہ ہے، زیادہ سختی نہ کی جائے۔ ہاں ان راتوں کے اندر باجماعت اہتمام کر کے ہم پڑھیں، اس کے لیے میں نے آپ کو علامہ شامی حنفی کا حوالہ دیا، وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء اس کام کو بدعتی شمار کرتے تھے کہ آپ ایک رات کو افضل قرار دے رہے ہو، اس پر نصوصات بھی نہیں ہے، قرآن پاک کے تصورات کو بگاڑ رہے ہو، لیلۃ القدر کو یہ والی رات سمجھ رہے ہو، یہ بہت سے نظریات آپس میں ملتے ہیں۔ ان نظریات کو دماغ میں بٹھا کر آپ جماعت سے جو نمازیں پڑھیں بدعتی بنیں، لہٰذا اس چیز میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا سر، جو مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں مختلف نیتوں کے ساتھ، بھائی عمر میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے، یہ جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کا ثبوت کب سے ہوا، کہاں سے ہوا؟ کوئی ثبوت اس کا نہیں، یہی ہے کہ بعض اہل تصوف کی کتب کے اندر یہ باتیں آ گئیں، اور یہ بات میں نے آپ سے ذکر کی، علامہ نووی ہوں یا ابن حجر ہیثمی ہوں، حالانکہ ابن حجر ہیثمی جو ہیں وہ بہت دفاع کرتے تھے صوفی نظریات کا، لیکن اس معاملے کے اندر آ کر انہوں نے بھی بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا، وہ بھی میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں، اپنے فتاویٰ میں ذکر کرتے ہیں کہ جو صلاۃ الرغائب ہے، اسی طریقے سے یہ جو 15ویں شعبان میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، بدعتان قبیحتان مذمومتان وحدیثہما موضوفا یقرا فعلھا فرادا وجماعتان، الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہ اشد درجے کی بدعتیں ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر بنائی گئی نمازیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل میں پسند نہیں کرتا، جماعت دور کی بات ہے، فرادا اکیلے بھی کوئی پڑھے تو مجھے گوارا نہیں ہوتا، یہ نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر یہ نمازیں بنائی گئی۔ انہوں نے اکیلے بھی منع کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جماعت کے استدلالات کریں۔ اصل دیکھی جاتی ہے، اگر اصل جھوٹ ہے تو پھر اس کے اوپر کھڑی بنیاد وہ کچی بنیاد۔ آپ علی الاطلاق لوگ ہیں، کوئی رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن ان جھوٹی باتوں کی بنیاد کے اوپر عمل کرنا یہ چیز بدعت بنے گا کہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام پر، چھوٹی بات نہیں، آپ تحریف کر رہے ہو قرآن پاک، چھوٹی بات نہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ علماء بڑے سخت اسٹینڈ لیتے ہیں۔ آج بھی عرب کے علماء بڑا سخت اس کے اوپر ان کا ایک فتویٰ آتا ہے کہ نہیں یار یہ تصورات اپنا نہ رکھیں دماغوں۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء کرام کے قلم سے قبیحتان مذمومتان یا منکران کی جو ہے نا وہ لفظ نکل آئے، ورنہ صرف بدعتان کے لفظ ہوتے تو آج وہ لوگ یہی کہتے ہیں بدعت کہا ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت قبیحہ بھی ہوتی ہے، یہ تو واضح طور پر آپ نے بتا دیا۔ اچھا، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے انفرادی یا اجتماعی اس رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا 15 شعبان کی عبادت میں مسئلہ نہیں ہے، ان تصورات کے ساتھ عبادت کرنے میں پرابلم آئے گی، نفس عبادت میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو یہ جو مہینے کے درمیان کے دن ہوتے ہیں نا، ایام البیض جسے کہا جاتا ہے، اس کے روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی سے ثابت ہے، عادت تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب کسی نے روزہ رکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ رات اللہ کے نبی علیہ السلام ہر رات کو عبادت فرماتے تھے، اللہ کی تہجد پڑھا کرتے تھے، کوئی تہجد پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کس تصور کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں یہ بتائے گا، عبادت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس تصور سے عبادتیں کروں کہ یہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو میں قرآن کو غلط قرار دے رہا ہوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان نمازوں کی فضیلت بیان کی، میں نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر رہا ہوں، تو مجھے وہ اصل دیکھنی ہے، میں کس اصل کی بنیاد پر کیا عمل کر رہا ہوں۔ عمل نہیں بتائے گا، اس کے پیچھے کا تصور بتائے گا کہ وہ عمل ٹھیک ہے یا اس تصور کی بنیاد پر یہ عمل خراب ہے۔ صحیح۔ اچھا، البانی صاحب نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ویسے ہی اس مہینے میں عبادت کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے اندر روایت آ رہی ہے۔ البانی محقق صاحب کے نزدیک وہ حدیث حسن ہوئی تھی، لیکن جمہور علماء کے نزدیک بالکل منکر روایت ہے۔ اچھا، جب متن منکر ہو جائے تو پھر وہ روایت کثرت ترک پر حسن نہیں ہوتی، تو ایک اجتہادی خطا تھی یہاں پر محقق البانی صاحب کی، جن کو دیگر علماء نے واضح کیا تھا۔ لہذا اگر آپ کا یہ علم الحدیث سے شغف ہے تو آپ تحقیق بالکل پڑھ لیجئے گا کہ ان کی اس تحقیق میں بڑے نقص ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، اس لیے جمہور علماء نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا سر، بالکل آخری سوال، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور بریلوی طبقے کے تقریباً تمام کی علماء ابن ماجہ اور ترمذی کی ایک روایت کو لیتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، اور اسی سے چونکہ واضح طور پر الفاظ آ گئے لہذا وہ سب نوجوانوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب 15 شعبان آئے تو رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔
डॉक्टर ताहिर कादरी साहब इस पर बड़ा जोर देते हैं और कहते हैं वाज़ेह रिवायत है, फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? जो रोकता है तुम्हें वो गुनाहगार है। मैंने आपसे जिक्र किया कि ये वो रिवायात है कि जो सनदन ठीक नहीं है, बल्कि सनद दूर की बात है, मतन भी इसका ऐसा नहीं है जिसको कबूल किया जाए, क्योंकि मतन किसी चीज़ को अफजल करार दे रहा है और अफजलियत के लिए नुसूसात अलग होती हैं, सबूत अलग होता है उसका। ये हमेशा ज़हन में रखिए कि कुछ इस्तिदलाली उयूब हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं, लेकिन हम कर बैठते हैं, यार वो देखो रिवायत आ तो रही है। सिर्फ रिवायत का आना काफ़ी नहीं होता है। उसकी एक और वजह भी है कि 15वीं शाबान के हवाले से बहुत सा मवाद हमें मिलता था इसराइली, यानी यहूदो नसारा की जो मवाद किताबों में है उसके अंदर से बातें आती थी। 15 शाबान कोई चीज़ है, अल्लाह ने कभी 15वां शाबान का लफ्ज़ कुरान में जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित तौर पर ये बात नहीं आई, तो ज़्यादा गुमान ये पैदा होता है कि कहीं ये वही चीज़ तो नहीं जो इसराइलियात से हमें मिल रही है। यही वजह है कि बहुत से उलमा वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं ऐसे मामलात में जो इसराइली हमें आ रहा हो, जिसकी तस्दीक कुरान नहीं कर रहा, जिसकी तस्दीक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से हमें नहीं मिल रही, और वो चीज़ कुरान पाक के मुकाबले में आकर भी खड़ी हो जाए। इसलिए रिवायात से इस्तेदलाल करना, अब देखें माजी के अंदर बहुत से उलमा रहे हैं जिन्होंने गिरफ्त की। हाँ, ये कि मैंने आपको नफ्स इबादत में मसला नहीं है, इबादत कोई करता है करता चला जाए, तसव्वुरात गलत पीछे ना बैठे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल जमा हुए थे जो शाबान के हवाले से थे, और बिल्कुल आपकी वजाहत जो है ना वो समझ में आ गई है। जी नाज़रीन, तो आपने समाअत फरमा लिया। 15 शाबान के हवाले से जो सवालात थे आपके, वो हमने मुफ्ती साहब के सामने रख दिए और जवाबात भी आपके सामने आ गए हैं। इबादत कोई करता है ज़ौक़ व शौक़ में तो कोई मसला नहीं, बगैर किसी तसव्वुर के, और दीगर महीनों में या दिनों में भी इबादत करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 शाबान का ख़ास तसव्वुर या रिवायतों को लेकर आना ये बिल्कुल गलत हो जाता है।